بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم، دیگر تصورات کی طرح مولوی کا دیا ہوا آخرت جو مشتمل ہے جنت، جہنم اور اس کی ابدیت پر، یہ تصور بھی دیگر تصورات کی طرح تحریف کا شکار ہے۔ یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ اگر اس موضوع پر اگر ایک ضخیم کتاب بھی لکھ دوں تو بھی کم ہے، لہذا خاص گوشوں ہی کو زیر بحث لاؤں گا۔ جنت سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں، باغات، نہریں، محلات، آسائشات، یہ سب تمثیلی بیانات ہیں۔ قرآن کہتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون 13:35 جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے وہ تمثیلی ہے۔ مثلا یہ جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں، اور باغ کو مثال بنا کر مجاز میں جب یہ لفظ بولا جائے تو پھر اس کے معنی شادابی، فراخی، خوشحالی کے ہوتے ہیں، نہ کہ حقیقی باغ کے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ میرا دل تو خوشی سے باغ ہو گیا، اب وہ حقیقی باغ تھوڑی ہوتا ہے، گارڈن خوشی سے باغ ہو گیا۔ I was beside myself with joy۔ اس تصور کو اس انداز میں لپیٹ دیا گیا ہے کہ اس انداز میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ 41/31۔ وہاں جنت میں جو چاہو گے سو ہوگا، جو مانگو گے سو ملے گا۔ اصل میں دل کی ساری مرادیں پوری ہو جانے کو کہا گیا جنت۔ جو مانگو گے سو ہوگا، جو چاہو گے ہوگا، ہر دم خوش رہو گے، اس کو کہا گیا جنت۔ نہریں، باغات وغیرہ یہ سب مجازی ہیں، مجاز میں ہیں۔ یعنی اگر کسی کو ان اشیاء کا دل کر رہا ہے تو اس کو یہ دے دی جائیں گی، کسی کو کچھ اور قسم کی سہولتوں کی آسائشوں کا دل کر رہا ہے تو وہ مل جائیں گی۔ ضروری نہیں کہ کسی کا دل پہلے ہی باغات، نہروں، کھیت کھلیان سے بھرا ہوا ہے تو یہ اس کو وہاں بھی دے دی جائے۔ باغات سے مطلب دل کا باغ ہونا ہے۔ اس کا دل کر رہا ہے ہیلی کاپٹر پر بیٹھنے کو اور دے دی جائیں اسے اڑتے ہوئے گھوڑے، دل کر رہا ہے پراڈو میں جانے کو، دے دیے جائیں گھوڑے۔ یہ لو حور کا وہ تصور بھی جعلی ہے جو ملا کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ واضح رہے کہ جب ہم ملا کی بات کرتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیجیے گا، ملا کی بات کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے قرآن سے ہٹ کر وہ تصورات جو فارس سے آئے ہوئے ملاؤں نے رسول اللہ کے نام سے گھڑ کر مواد ڈالا اپنی کتابوں میں، تصنیفات میں، بخاری، مسلم وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کوئی دھوکہ دے کے ملاؤں نے کہا ہے، کہاں کہا ہے؟ یہ تو ملاؤں نے کہا ہے، اپنی طرف سے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو حدیثوں میں آیا ہے۔ یعنی کبھی کوئی دھوکہ دے کہ یہ تو کتنا فراڈ کر رہے ہیں ہمارے متعلق، کہ ملاؤں نے کہا ہے، ملاؤں نے کہا ہے، یہ تو حدیث میں آیا، دیکھو یہ حدیث بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ہم انہی کو تو کہہ رہے ہیں ملا امام بخاری، ملا امام مسلم، ملا امام ترمذی وغیرہ وغیرہ۔ لہذا جنت میں یہ 70-72 حوروں کا تصور بھی اسی ملا کی ایجاد ہے، قرآن میں نہیں۔ حور سے مطلب ہے وہاں کے ساتھی، وہاں کے کمپینینز۔ وہ دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے صفات میں انٹلیکچولیٹی پائی جاتی ہے، تن کے بھی اجلے، من کے بھی اجلے۔ یہ ہیں حور، مرد عورت دونوں۔ تفصیل میرے حور کے عنوان میں مل جائے گی، حور کے مضمون میں، جو الگ سے میں نے کبھی لکھا ہوا موجود ہے۔ اب آئیے جہنم۔ جس طرح جنت کو تمثیلاً اور مجاز میں بیان کیا گیا ہے، اسی طرح جہنم کو بھی۔ نار جہنم کا جتنی مرتبہ بھی ذکر ہے قرآن میں، کسی جگہ اس آگ کا یہ اسٹیٹس بیان نہیں کیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ آگ حقیقی ہے یا مجازی۔ صرف ایک جگہ اس کا یہ اسٹیٹس بیان ہوا ہے کہ وہ حقیقی آگ نہیں بلکہ مجازی ہے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ 104:6۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ وہ ہے جو دلوں کو چھو لیتی ہے۔ جیسا ہم کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، انگاروں پر لوٹ رہا ہوں،
دل میں نفرت کی آگ، حسد کی آگ، تن بدن میں آگ لگ گئی، یہ ہے جہنم کی آگ، نہ کہ فزیکل آگ۔ اب آئیے اس طرف کے ادب کی دنیا میں جو لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہوگا، حقیقی میں استعمال ہوگا، تو اس کے سارے متعلقات اور ملحقات بھی حقیقی ہی ہوں گے، ان کو بھی حقیقی معنی میں لیا جائے گا۔ اور جو لفظ مجاز میں استعمال ہوگا تو اس کے تمام متعلقات اور ملحقات بھی مجاز میں ہوں گے۔ مثال کے طور پر وہ تو پہلے ہی آگ بگولہ ہو رہا تھا، وہ تو پہلے ہی آگ بگولہ ہو رہا تھا، عامر نے آ کر اور جلتی پر تیل چھڑک دیا۔ نہ وہ آگ حقیقی آگ تھی، نہ وہ تیل چھڑکنا حقیقی تیل چھڑکنا تھا، دونوں مجاز میں آ گئے۔ اس طرح سے جہنم کی آگ کا جب قرآن نے بتا دیا کہ وہ مجازی آگ ہے، تو اس کے متعلقات بھی سارے مجازی ہی ہوں گے، نہ کہ حقیقی۔ اس کا ایندھن، کھال کا جھلس جانا، جسم کا کوئلہ بن جانا، کھال جھلس گئی تو نئی کھال کا پیدا ہو جانا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر لفظ کا تعلق اصولوں اور ضابطوں سے ہوتا ہے، صرف عبارت کے لفظی ترجمے سے حقیقت سامنے نہیں آتی، اس لفظی ترجمے کو رکھنا پڑتا ہے اصولوں پر اور ضابطوں پر۔ اور مولوی کا تو مشن ہی یہ ہے کہ کہیں قرآن سمجھ میں نہ آ جائے۔ مولوی سے مطلب وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں، مطلب نہ یہ مسجد کے مولوی خطیب وغیرہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو کسی گنتی میں نہیں ہے، یہ تو بیچارے عام سے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، یہ کسی گنتی میں نہیں۔ یہ تو پیٹرن پہ چلنے والے اندھے لوگ ہیں، یہ تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ کہا، اور یہ بھی کہ فلاں امام نے یہ کہا، یہ بھی ان کے بڑے نامور خطیب جانتے ہیں، عام ملا کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یا تو وہ حقیقت وہ جانتے ہیں جو مفتیوں کو ڈگری جاری کرتے ہیں، مفتی ساز لوگ جو ہے نا، شیوخ، مفتیوں کو ڈگری جاری کرتے ہیں وہ شیوخ، یا پھر وہ شیوخ جو وہ لوگ جو ان شیوخ کو پیدا کرتے ہیں، شیوخ ساز۔ شیخ بھی پیدا کرنے، شیخوں کو پیدا کرنے والی ایک اور ٹیم ہے اوپر، شیخ ساز، وہ جو شیوخ کو پیدا کرتے ہیں، یعنی صہیونیوں کا تھنک ٹینک ٹولا، تھنک ٹینک صہیونیوں کا، یہ ہے اصل، جنہوں نے فارسی اماموں کو لا کر سیٹل کیا، یہ ان کے بنائے ہوئے امام ہیں جو آپ کے سر پہ مسلط ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے امام ہیں۔ یہی ہیں وہ شیوخ جو بڑی بڑی یعنی کرسیوں پر بیٹھنے والے، بڑی بڑی حیثیتوں کے حاملین، جن کا ذکر کر کے وہاں روز محشر لوگ دعائیاں دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہوں گے وہاں پر؟ سنیں، کہہ رہے ہوں گے انا اطعنا سادتنا و کبرانا، ہم نے تو ان سیدوں کی بڑی بڑی حیثیتوں کے حامل لوگوں کی اتباع کی، اطاعت کی، ہم نے تو ان کی اطعنا، فاضلونا السبیلا، انہوں نے تو ہمیں سیدھے راستے گمراہ کر دیا، سیدھے راستے سے۔ 33/76۔ تو بجائے وہاں دہائیاں دینے کے یہی سمجھ جاؤ، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر گمراہ تو نہیں کرتا، جو گمراہ ہوتا ہے اسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ جنت جہنم کا تو کسی حد تک کلیئر ہو گیا، جنت جہنم کی ابدیت اور لفظ قیامت کی کچھ وضاحتیں ہیں دوسری قسط میں۔ والسلام۔